حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا حماس ہتھیار ڈالنے اور رہنماؤں کی جلاوطنی جیسی شقوں میں ترمیم چاہتی ہے۔ دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ حماس اسرائیل کے غزہ سے مکمل انخلاء کے لیے بین الاقوامی ضمانتوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسرائیل غزہ سے مکمل انخلاء کرے اور حماس رہنماؤں کے خلاف اندرون یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ نہ کی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے، کثیر الجہتی فورمز میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ اور کراچی میں ڈکیتی سے بچنے کے لیے شہری کی فائرنگ، راہگیر بچہ جان بحق، فائرنگ کرنے والے کار سوار کا اپنا بچہ بھی زخمی ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے شہری نیو کراچی سے رقم لے کر جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے معمار موڑ پر لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ محسن کرے گا احسان، ٹرافی لینے خود آئے ہندوستان۔ چیئرمین اے سی سی نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ضمیع بوس کر دیا، گودی میڈیا کو جواب دیا۔ بھارتی بورڈ سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا، پھر کہوں گا ٹرافی چاہیے تو اے سی سی کے دفتر آ جائیں۔ جھوٹ پر پلنے والا بھارتی میڈیا اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے۔ بھارت کرکٹ میں سیاست لایا اور کھیل کی ساکھ کو متاثر کیا۔ بھارت کو گراؤنڈ میں ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا، اب بھی تیار ہوں۔ بھارت کو ٹرافی چاہیے تو اے سی سی آفس میں آ کر مجھ سے لے لیں۔ اے سی سی اجلاس میں بھی محسن نقوی نے بھارت کو یہی جواب دیا تھا، ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ایشیا کپ کے بعد بھارت کی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش۔ بھارتی صحافی کا دعویٰ ہے اتوار کو کولمبو میں پاک بھارت میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری بی سی سی آئی نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دونوں ٹیمیں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، میچ میں تمام پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ دوحہ پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی واشنگٹن کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے قطر پر حملے کی معافی بھی منگوائی تھی۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے، بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے، لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے۔ جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ جب سے سیلاب آیا ہے 2 یا 3 بار دفتر گئی، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں ان تمام امراض کے اسپتال بھی بن رہے ہیں جن کا علاج ملک میں کہیں نہیں۔ مریم نواز کا راولپنڈی سے مری کے لیے ٹرین سروس کا اعلان، کہا مری کے لیے بسیں بھی آرڈر کر دی، بہت جلد 15 بسیں لے کر آؤں گی۔ طلباء، بزرگوں اور خواتین کے لیے گرین لائن بس مفت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الفاظ نامناسب ہیں، ہم نے نون لیگ حکومت پر سوالات نہیں اٹھائے، طریقہ کار پر رائے دی۔ آپ کہتے ہیں پنجاب پر انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ دیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا، ہم دنیا سے بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوری ریلیف کے لیے گولی دی جاتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بالکل ویسی ہی گولی ہے۔ عظمہ بخاری نے رد عمل دیا، آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ اب ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ با جماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر تحفظات کا اظہار، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر، اعجاز جاکرانی نے کی۔
ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے اور پی پی کو معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پی پی کا پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روکنے پر اتفاق۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قانون سازی میں حصہ لینے سے انکار اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ مقدمات کے خاتمے سمیت معطل سرکاری ملازمین کی بحالی کا حکم جاری ہوا۔ گندم، بجلی اور لوکل گورنمنٹ کے مطالبات منظور کیے۔ مہاجرین کی سیٹوں اور وزراء کی تعداد میں کمی پر ڈیڈ لاک آیا۔ دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ پرامن احتجاج کی کال دے کر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جنت نظیر وادی میں اس طرح کا تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ طارق فضل چودھری کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا ہم نے مطالبات پر عمل درآمد کی گارنٹی دی تھی۔ 3 پولیس کے جوان شہید، 150 سے زائد زخمی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت، کہا تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے۔ 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام نہیں، تعطل کا شکار ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن، خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد گرفتار، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ کے علاقے غزہ بند میں آپریشن، 10 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ کوئٹہ خودکش دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ماڈل ٹاؤن خودکش حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل۔ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 35 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ سے 118 ناٹیکل میل کی دوری پر۔ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کو نشانے پر رکھ لیا، ڈرون سے نگرانی جاری۔ امریکی کانگریس ارکان کا وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فلوٹیلا کی حفاظت کا مطالبہ۔ رشیدہ طلیب اور الہان عمر سمیت 20 ارکان نے خط لکھا۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ فلوٹیلا انسانی ہمدردی کا مشن ہے، اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی منصوبے پر آمادگی کے باوجود حملے بند نہ کیے۔ 24 گھنٹے کے دوران بمباری میں مزید 59 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے سیف زون مواسی میں خیمے پر بم برسائے۔ 7 ماہ کی حاملہ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ این سی سی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ۔ این سی سی آئی نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا، جس میں پوچھا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون ٹویٹس کرتا ہے، کیا آپ ان ٹویٹس کو اون کرتے ہیں، ملک مخالف ٹویٹس بھی آپ کے ایک اکاؤنٹ سے ہی کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی۔ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دے دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا میں تو پی اے سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا۔ ذرائع کے مطابق ارکان نے سلمان اکرم کو کہا وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی پر بات کریں۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں اب تک پانی جمع، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، متاثرین نے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ چشتیاں کے کئی علاقوں میں پانی اترنے لگا لیکن پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ بیوہ خاتون نے اے آوائی نیوز کو بتایا روزی رہی نہ سہارا، سیلاب میں ان کا سب کچھ بہہ گیا۔ عارف والا کے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے امداد دی جائے۔
رابعہ اور چناب نے کبیر والا میں تباہی مچائی، سیلاب اپنے ساتھ گھر فصلیں بہا لے گیا۔ فاضل شاہ کے علاقے میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلے آم کے باغات تباہ ہو گئے۔ باغبانوں نے بتایا کہ درخت پیداوار کے قابل نہیں رہے، حکومت نے فوری مدد نہ کی تو ان علاقوں میں آم کی دوبارہ پیداوار میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کینال کا معاملہ چھیڑ کر پھر جاگ پنجابی جاگ کہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی، مجھ میں اور عظمہ بخاری میں فرق ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے لوگوں کی دلچسپی الیکٹرک بسوں میں نہیں، مسائل کے حل میں ہے۔ کراچی کے لیے 20 ارب ایک لالی پاپ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص اس شہر کے فیصلے کرے۔ جب لاہور کے لیے PIDCL نہیں تو پھر کراچی کے لیے کیوں؟ اسلامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، بیجنگ میں شاندار پریڈ، دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ۔ چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، صدر شی جن پنگ نے چین کو ترقی کی نئی سرحدوں تک پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا، پاک چین دوستی آئندہ نسلوں کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، چین کی معاشی، سماجی اور عسکری میدان میں کامیابیاں خطے کے لیے ترقی اور استحکام کا باعث۔ امریکہ میں نئے مالی سال کے آغاز پر شٹ ڈاؤن ہو گیا، وفاقی محکموں میں کام بند، ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی، 9 لاکھ ملازمین متاثر ہوں گے، کئی کی برطرفیوں کا بھی خدشہ، ریپبلکنز حکومتی فنڈنگ کے لیے بل سینٹ سے منظور نہ کرا سکے، ڈیموکریٹ سینیٹرز کا تعاون سے انکار، وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹس کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹس کی حمایت کرنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا اعلان، کہا شٹ ڈاؤن کے دوران امریکی فیڈرل ورک فورس کو ڈیموکریٹ سے پاک کیا جائے گا۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، اموات کی تعداد 69 ہو گئی۔ 100 سال پرانے چرچ سمیت درجنوں عمارتیں زمیں بوز، باسکٹ بال میچ کے دوران اسپورٹس کمپلیکس گر گیا۔ مس فلپائن کے مقابلہ حسن کے دوران زلزلے کے باعث چیخو پکار ہونے لگی۔ زلزلے کا مرکز پالپون کے مغرب میں تھا، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے، بھارت کے ہاردک پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی، سائم ایوب نے ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کی، 4 درجے ترقی کے بعد پہلے نمبر پر آئے۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری، لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ، دوسرے روز بھی خوب مشقیں، عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی ہفتے کو کیمپ جوائن کریں گے، پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔